السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حفاظت حدیث عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں حفاظت حدیث کے دو اہم طریقے اختیار کیے گئے۔ نمبر 1 حفظ حدیث، نمبر 2 کتابت حدیث۔ حفظ بات صحیح سمجھ آ رہی ہے، زبانی یاد کرنا۔ کتابت یعنی لکھ لینا، یعنی زبانی بھی لوگوں نے یاد کیا اور حدیث کو لکھ کر بھی یاد کیا۔ اب ڈیٹیل کیا ہے ہم دیکھیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ حفاظت حدیث منشاء نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی حدیث کی روایت اور حفاظت مطلوب تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ آپ کی حدیثیں لوگ جانیں، سمجھیں، فہم حاصل کریں، روایت ان کو نریٹ کیا جائے، بیان کیا جائے۔ اس کے لیے جو آپ نے ذاتی طور پر بندوبست کیا وہ کیا کہ آپ ہمیشہ گفتگو آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر کرتے تھے۔ یعنی آپ نے ایک سٹائل اختیار کیا ہوا تھا اپنی گفتگو کا کہ ٹھہر ٹھہر کر بات کریں۔ کیوں؟ تاکہ سننے والا اچھی طرح سمجھ لے، جو یاد کرنا چاہتا ہے وہ یاد کر لے۔ یعنی پہلا طریقہ گفتگو میں ٹھہراؤ اور آہستہ آہستہ۔ اس کے علاوہ سیکنڈ میں کہ کبھی کبھی آپ اپنی بات کو 3 دفعہ دہراتے تھے، کبھی کبھی، ہر دفعہ نہیں، کبھی کبھی۔ کیوں؟ تاکہ سننے والے کے ذہن میں بیٹھ جائے وہ بات۔ یعنی کوئی امپورٹنٹ بات ہوتی، جیسے ہم پڑھیں گے آگے جائے، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، بات سمجھ آ جائے۔ پھر آپ نے حدیث کے روایت یعنی بیان کرنے کے متعلق فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو حاضر ہے، موجود ہے، پریزنٹ ہے، وہ میری بات ان لوگوں تک پہنچا دیں جو پریزنٹ نہیں ہیں، موجود نہیں ہیں۔ یعنی جو موجود ہیں وہ ان کو پہنچائیں جو موجود نہیں ہیں۔ ایسے ہی ایک اور موقع پر صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تم میری باتیں سنتے ہو، یہ باتیں تم سے سنی جائیں گی، اور جو تم سے سنے گا اس سے سنی جائیں گی۔ یعنی تم میری باتیں سنتے ہو، آگے ایسی جنریشن آئے گی جو تم سے سنے گی، پھر ان سے مزید آگے جنریشن ٹو جنریشن میری باتیں آگے پھیلتی چلی جائیں گی۔ ایسے ہی اب چونکہ ہم یہ ٹاپک، ہماری جو ہیڈنگ ہے وہ حفاظت حدیث منشاء نبوی پڑھ رہے ہیں نا، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے جہنم کی دھمکی دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط باتیں منسوب کرنے کا مرتکب ہوگا۔ آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ گھڑا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے اس آدمی کے لیے جہنم کی وعید دی اللہ کے حکم سے کہ میری طرف غلط باتیں منسوب نہ کرنا۔ اور یہ وہ روایت ہے، حدیث ہے، جو حدیث کی تمام کتابوں میں ٹاپ پریورٹی پر لکھی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والا جہنمی ہے۔ لہٰذا بہت ہمارے لیے بھی رسپانسبلٹی کا کام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بھی بات کی جائے تو 100% شور ہو کہ یہ اوتھینٹک بات ہے، ہم نے کوئی ان اوتھینٹک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نہیں کی۔ پھر حدیث کے لکھنے کی پہلے ممانعت تھی، پھر اجازت، جیسے انکار حدیث میں بھی ہم یہ پڑھ کر آئے ہیں۔ آپ نے شروع میں اپنی حدیثیں لکھنے سے منع فرمایا۔ کیوں منع فرمایا میں آپ کو بتا چکی ہوں، آگے بھی پڑھتے ہیں۔ آپ نے کیا کہا کہ مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو، جس نے قرآن کے علاوہ مجھ سے کوئی بات لکھی وہ اسے مٹا دے۔ وجہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ صحابہ
قرآن اور حدیث کو آپس میں مکس نہ کر دیں۔ لیکن جب آپ کو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ صحابہ قرآن اور حدیث میں جو فرق ہے اسے اچھی طرح سمجھ گئے ہیں، تو پھر آپ نے حدیث کے لکھنے کی اجازت دے دی اور فرمایا کہ میری باتیں لکھ لیا کرو، کیونکہ اس زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ اپنی خواہشات نفس سے کچھ نہیں کہتے، ان کی ہر بات وحی ہوتی ہے، وحی کی روشنی میں ہوتی ہے۔ تو یہ تھا حفاظت حدیث کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام، انتظام، ارینجمنٹس، کیسے آپ نے چاہا کہ آپ کی باتوں کو محفوظ کیا جائے۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ 2 اہم طریقے تھے حفاظت حدیث کے۔ اب ہم دوسرے طریقے پہ بات کرتے ہیں کہ آپ کے عہد میں جو کتابت ہوئی اس کی ہمیں کیا دلیل ملتی ہے، اس کے ہمیں کیا فیکٹس ملتے ہیں۔ کتابت حدیث عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب صحابہ کرام کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھنے کی اجازت مل گئی تو کچھ صحابہ نے حدیث نبوی کو ضبط تحریر میں لانے کا اہتمام فرمایا۔ مثلا حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے، یعنی ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لکھا کرتے تھے۔ اس نام کو آپ انڈر لائن کر کے انسرکل کر لیں گی، اور آپ کو پیچھے یاد ہوگا کہ ہم نے بتایا کہ انہوں نے کون سی کتاب لکھی تھی۔ کتاب یاد ہے اگر آپ کو؟ صحیفہ صادقہ۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کسی صحابی کو حدیثیں یاد نہیں تھی سوائے عبداللہ بن عمر بن العاص۔ یہ عمر پڑھیں گے، عمرو نہیں پڑھیں گے، کیونکہ وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔ پھر اگلا ہمارے پاس جو اس کے اندر ایک فیکٹ ہے وہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کی عظمت اور حرمت کے بارے میں ایک خطبہ دیا، جسے سن کر یمن کے ایک شخص ابو شاہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ یہ باتیں مجھے لکھوا کر دے دیجئے۔ چنانچہ آپ نے صحابہ سے کہا کہ اسے لکھ کر دے دو۔ اب آپ نے اسے انڈر لائن کر لینا، جیسے عبداللہ بن عمر بن العاص کی بات انڈر لائن کی، ایسے ہی ابو شاہ یمنی کی بات کو انڈر لائن کر لینا ہے، کیونکہ یہ فیکٹس اینڈ فگر ہے، اور ہسٹری کے اندر فیکٹس اینڈ فگر کو ایز اٹ از لکھنا بہت ضروری ہے۔ وہاں پہ ہم تکے نہیں مار سکتے، اپنی باتیں نہیں لکھ سکتے۔ تھرڈ پوائنٹ ہمیں اس میں جو ملتا ہے، اہم ایونٹ ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ وہ کچھ لکھی ہوئی یادداشتیں اپنی تلوار کے نیام میں رکھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جب لوگوں نے آپ سے اس کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ زکوٰۃ، دیت اور قصاص کے احکام ہیں، یعنی وہ جو لکھا ہوا ہوتا تھا، ان کے نوٹس تھے، وہ زکوٰۃ، دیت اور قصاص کے بارے میں تھا، جو میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھے تھے۔ پھر آپ نے وہ تحریریں بھی دکھائیں۔ اور پھر جو اگلی امپورٹنٹ بات چوتھے نمبر پہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملتی ہے، وہ کیا ہے کہ آپ نے کچھ دعوت نامے دین کی دعوت کے حوالے سے اور خطوط عرب فرما رواؤں، یعنی عرب کے جو مختلف بڑے بادشاہ تھے، مصر، شام، ایران کے حکمرانوں کو لکھے، اور وہ آج بھی تحریری شکل میں دنیا کی مختلف لائبریریوں میں محفوظ ہیں۔ پھر ہمیں جو اگلی بات یعنی پانچویں بات ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا والی بنا کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہیں صدقہ، دیت اور وراثت کے احکامات لکھوا کر دیے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مختلف علاقوں کی طرف جو محصلین زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے لوگ بھیجے، جن کو ٹیم بنا کر بھیجا، ان کی رہنمائی کے لیے زکوٰۃ کے متعلق ڈیٹیل میں احکامات انہیں لکھ کر دیے، اور یہ احکام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کے پاس تحریری شکل میں موجود تھے۔ اب ان مثالوں سے یہ بات بہت کلیئر ہو جاتی ہے کہ کتابت حدیث کا کام نبی کریم کے عہد میں شروع ہو چکا تھا، بعد میں نہیں شروع ہوا، آپ کے عہد میں یہ کام شروع ہو چکا تھا۔ سینکڑوں حدیثیں صحابہ نے لکھ کر محفوظ کی ہوئی تھیں۔ صحیفہ الصادقہ
اس کو انڈرلائن کیجیے اپنی اپنی بکس میں، عہد نبوی کا لکھا ہوا سب سے بڑا مجموعہ حدیث تھا، جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ کر آئے ہیں۔ تو یہ حفاظت حدیث ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا حفاظت حدیث کا کام صحابہ کے عہد میں بھی ہوا؟ جی بالکل، ان کے عہد میں بھی ہوا، اور کس انداز میں ہوا اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ حفاظت حدیث عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ دوسرا ٹائم پیریڈ حفاظت حدیث کا شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں احادیث کی کتابت اور اس کی عام اشاعت شروع ہو چکی تھی، یعنی عام لوگوں نے سرکل بنا لیا تھے۔ ابھی ہم پڑھیں گے آگے چل کر۔ صحابہ کرام کے تحریری مجموعوں سے دوسرے لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا تھا۔ خلفاء نے جو بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تھا وہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف رجوع کرتے، یعنی خلفاء راشدین دیکھتے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، حدیث میں کہاں کیا کچھ بیان ہوا ہے، اور وہ دیکھتے۔ اور جب اتنی امپورٹنس ملنا شروع ہوئی حدیث کو، تو پھر حدیث ایک ہاتھ سے نکلتی اور پھر عوام کا سرمایہ بن جایا کرتی تھی۔ کتابت حدیث کی پھر عام اشاعت ہوئی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس زمانے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی کمزور ہو گئی اور وہ خود نہیں پڑھ سکتے تھے، تو اس زمانے میں طائف کے کچھ لوگ حضرت ابن عباس کے پاس لکھے ہوئے حدیث کے چند نسخے لے کر آئے، یعنی طائف سے کچھ ڈیلیگیشن آئے، حضرت ابن عباس کے پاس آئے، حدیث ریٹن شیپ میں موجود تھی۔ تو حضرت ابن عباس نے کہا، فرمایا کہ تم لوگ خود سناؤ، تمہارا سنانا اور میرا پڑھنا جواز روایت کے لیے یکساں ہے، یعنی جواز روایت سے مین کہ آپ ٹھیک ہے، یعنی ویلڈ قرار دوں گا، کیونکہ آپ ابن عباس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہوئی تھی وہ باتیں۔ ایسے ہی ہمیں پھر حضرت انس، ایک مشہور صحابی ہیں، ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میرے بچوں، اس علم کو لکھ لو، یعنی لکھیں، حدیث کو لکھیں، لکھنے کا حکم دیا۔ اب خلفائے راشدین کا چونکہ ٹائم پیریڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے، ان کے پاس ہر روز مختلف قسم کے مقدمات آتے، خلفائے راشدین مختلف فیصلے کرتے، اور وہ سارے فیصلے جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ کس طرح کرتے تھے، ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا، قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرتے، اس کی روشنی میں کرتے۔ ایسے حدیثیں ایک سینے سے نکل کر سامنے منظر پر آتی، یعنی پہلے اگر وہ کچھ لوگوں کے پاس تھی، ریکارڈ میں تھی، تو اب وہ منظر عام پر آنا شروع ہو جاتی، اور پھر ان کو شہرت ملنا شروع ہو جاتی۔ کس کو شہرت ملتی؟ حدیثوں کو شہرت ملتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نبوی میں بہت شوق رکھتے تھے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمال کو بھیجنے کے لیے، وہی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو مختلف گورنرز بنا کر بھیجے گئے، محسنین بھیجے گئے، مختلف لوگوں کو مختلف علاقوں میں بھیجا گیا، ان کے لیے کتاب الصدقہ تیار کروائی، اور ادھر سے ابوبکر صدیق آئے اور انہوں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا، یعنی کہ وہاں پہ بھی کچھ چیزیں بھیجی گئیں اور کچھ چیزیں ابوبکر صدیق نے اپنے پاس رکھ لیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ بک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق جب خلافت پر بیٹھے ہیں، یعنی کہ خلیفہ بنے ہیں، قوم کے خلیفہ بنے ہیں، تو آپ کے عمل نے واضح کر دیا کہ آپ کو بہت ساری حدیثیں یاد ہیں، اور آپ ان حدیثوں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ مثلاً ہم آپ کی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں، جن لوگوں نے فرسٹ ایئر الیکٹیو میں پڑھی ہے ہسٹری، وہاں پہ ہم نے پڑھا کہ حضرت ابوبکر صدیق جب بنے ہیں خلیفہ تو انہیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں لشکر اسامہ کی روانگی، یعنی جیش اسامہ، پھر قرآن جمع کیا گیا اگر آپ کو یاد ہو، پھر مانعین زکوٰۃ تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، ان سے مقاتلہ یعنی جنگ ہوئی تھی۔ ہر جگہ حضرت ابوبکر صدیق محافظ حدیث بن کر، محافظ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن کر سامنے آئے۔ ہر جگہ پہ انہوں نے حدیث کو حجت کے طور پر پیش کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی دلچسپی، ان کا شوق، ان کی محبت جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے ساتھ تھی، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی حدیثوں کے ساتھ ان کی محبت رہی۔
پھر اگلے نمبر پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں، دوسرے خلیفہ راشد ہمارے۔ احادیث کے بارے میں ان کا رویہ بہت محتاط تھا۔ انہوں نے مختلف علاقوں کے باشندوں کو حدیث کے بارے میں بہت ساری انسٹرکشنز دی۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں، جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کا تعلق ہے، یعنی آپ کا جو کوئی اوپینین، آپ کی کوئی رائے، اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آ گئی کہ وہ درست ہے، ان کے بارے میں تو کوئی غلط بات ہم سوچ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کو یہی منظور تھا۔ ہماری رائے، یعنی میری اور آپ کی رائے، تو فقط گمان اور تکلف ہے، یعنی ہم تو بات ہی کر رہے ہیں بس، اصل رائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ آپ کے دور میں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، صحابہ کرام احادیث نبویہ کے بارے میں متحد ہو چکے تھے کہ انہیں باقاعدہ لکھا جائے گا۔ پھر مزید جو خلفۂ راشدین کے عہد میں حدیث کے حوالے سے کام جاری اور ساری تھا، وہ کیا تھا؟ درس گاہوں کا قیام عمل میں آیا۔ حدیث کے درس و تدریس، حدیث کے سیکھنے سکھانے، سننے سنانے کے سلسلے بنے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام کے گھروں پہ یہ جاری ہو گیا کام۔ مثلا اب ہمیں جو روایات ملتی ہیں وہ اتنی امیزنگ ہے اس زمانے کی کہ حضرت ابو ہریرہ کے 8,000 شاگرد تھے۔ یعنی آپ اس کو اب انڈر لائن کیجئے اپنی بک میں کہ کون سے صحابی ہیں جن کی درس گاہیں بہت مشہور ہوئیں۔ ابو ہریرہ کی درس گاہ 8,000 اسٹوڈنٹس تھے ان کے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے گھر یعنی مدرسے بن چکے تھے، درس گاہیں بن چکی تھیں۔ صحابہ کرام کا عمل ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ ایک ایک حدیث سننے کے لیے انہوں نے سینکڑوں میل کا سفر کیا، ایک حدیث کا۔ مثلا اب ہمیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ملتا ہے کہ وہ مدینہ سے نکلے ہیں، شام گئے ہیں، اور اس زمانے کے سفر ہمارے آج کے زمانے کے سفروں کی طرح نہیں ہوتے تھے کہ جی یہاں سے ٹکٹ لیا، ٹرین میں بیٹھے، گاڑی بک کروائی، پلین لیا اور وہ نکل گئے۔ وہ گئے ہیں سینکڑوں میل کا، اونٹ کا، صحرا کا سفر کر کے گئے ہیں، حدیث سنی اور بس وہاں سے واپس آ گئے۔ ان کی جو روایات ہیں حضرت جابر کی تقریباً 1660 بتائی جاتی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، اور بہت سارے صحابہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک روایت کے لیے انہوں نے کتنا زیادہ سفر کیا، کتنی زیادہ محنت کی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے جو صحابہ ہیں وہ عرب کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے، مصر، شام، فارس، جہاں جہاں وہ جا سکتے تھے، ان کو نظر آ رہی تھی وہاں پہ کوئی یعنی کہ مقام نظر آ رہا تھا، کوئی جگہ نظر آ رہی تھی کہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کیا جا سکتا ہے، وہ وہاں پہ پہنچے۔ سارے ہی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بہت محبت رکھتے تھے۔ صحابہ نے اپنی زندگی کا نصب العین بنایا ہوا تھا کہ آپ کی حدیث کی اشاعت کی جائے گی، اسی لیے احادیث کا مجموعہ تعداد بڑھتی چلی گئی، صحابہ انہیں لے کر دوسرے لوگوں تک پہنچاتے چلے گئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں خلفۂ راشدین، صحابہ، خلفۂ راشدین کے بعد بھی صحابہ کے عہد کے اندر کہ مزید احادیث کا کیا معاملہ ہوا اس کی حفاظت کے حوالے سے۔ ایک تو درسگاہیں بنی نا، پھر احادیث کے مجموعے تیار ہوئے۔ پہلی صدی ہجری ختم ہوتی ہے اور دیکھتے ہیں ہم کہ بہت سے صحابہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن اپنے پیچھے بہت زیادہ علم کی وراثت، حدیث کی وراثت چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ احادیث کے بہت سے مجموعے تحریری شکل میں آ چکے، جس میں سے اہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات ہیں، اور سب صحابہ سے زیادہ ہیں۔ ابھی ہم نے اوپر پڑھا نا کہ 8,000 شاگرد تھے ان کے۔ پھر ان کے ایک شاگرد حمام بن منبہ تھے، انہوں نے کیا کیا تھا؟ حدیثوں کو لکھا اور ان کے سامنے بیٹھ کر لکھا، اور ان کا یہ مجموعہ صحیفہ حمام بن منبہ کہلاتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، صحابہ کے عہد کی جو حدیث کی کلیکشن ہے ہم اس کے بارے میں جان رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتاب الصادقہ جو ہے، صحیفہ صادقہ، وہ بہت مشہور ہے،
تو یہاں پہ صحیفہ حمام بن منبہ بہت مشہور ہے، جو حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد نے لکھا تھا۔ اب آپ اس کو انڈر لائن لازمی کیجئے گا اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے گا۔ یہ سارا مجموعہ امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند احمد میں ساری چیزیں نوٹ کر دی ہیں۔ وہاں پہ اگر کسی کے پاس حدیث کا یہ مجموعہ موجود ہو تو وہاں سے یہ پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ مجموعہ صحیفہ حمام بن منبہ کے نام سے چھپ بھی چکا ہے۔ ایسے ہی دوسری اہم بات جو ہمیں عہد صحابہ کے اندر ہمیں پتہ چلتی ہے وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ وراثت کے بارے میں ایک بہت ڈیٹیل ڈاکومنٹس آپ نے نوٹس تیار رکھے تھے، حضرت معاویہ کو بھیجے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تحریر دیکھی اور اس تحریر کے متعلق ان کی رائے یہ تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے وراثت کے متعلق کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہم مزید جو دیکھتے ہیں وہی کہ حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے، فتوے تحریری طور پر جمع کر لیے گئے تھے، اور یہ مجموعہ جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ پھر ہم مزید دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کا مجموعہ ان کے بیٹے عبد الرحمن کے پاس تھا۔ حضرت سمرہ بن جندب ہیں، ان کی احادیث کا مجموعہ ان کے بیٹے سلمان نے تیار کیا تھا۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں، حضرت عمر کے خطوط اور فیصلے محفوظ تھے۔ حضرت عائشہ سے 2210 روایات منقول ہوئی ہیں۔ یہ آپ چیزیں جو ہے نا جو میں آپ کو انڈر لائن کروا رہی ہوں، ان کو آپ آبجیکٹیو کے لیے بھی ضرور ذہن میں رکھیں۔ کہ مثلا کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ حضرت عائشہ کی روایات کی تعداد کتنی تھی، حضرت ابو ہریرہ کا حدیث کے بارے میں کیا رول تھا، کون سی بک، کون سا مجموعہ ان کے نام سے مشہور ہوا، حضرت زید بن ثابت نے کیا کام کیا حدیث کی کنٹریبیوشن کے حوالے سے، حضرت علی کا کیا معاملہ تھا۔ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے انگلیوں کے اوپر، تاکہ جب آبجیکٹیو ہو تو پھر آپ آبجیکٹیو تیار رکھیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جمع کی ہوئی احادیث کا مجموعہ ان کے خاندان والوں کے پاس محفوظ تھا۔ موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس عبداللہ بن عباس کی اس قدر مکتوبہ احادیث تھیں، یعنی لکھی ہوئی احادیث تھی، کہ ان کا بوجھ ایک اونٹ کے برابر تھا۔ یعنی اتنی زیادہ ان کی کتابیں، ڈاکومنٹس تھے کہ ایک اونٹ اس کا بوجھ اٹھا سکتا تھا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا لکھا ہوا ایک مجموعہ احادیث تھا، جس میں 500 حدیثیں لکھی ہوئی تھیں۔ پھر حضرت انس بن مالک کی تعداد تو تھی روایات کی، وہ بھی 1286 تقریباً بتائی جاتی ہے۔ ایسے ہی حضرت ابو سعید خدری ہیں، 1170 روایات ان سے منقول ہیں۔ اب ہم ان سب کو سم اپ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، آپ کی باتوں کو، آپ کے ارشادات سے والہانہ محبت رکھتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے احادیث کو نہ صرف اپنے ذہنوں سینوں میں محفوظ رکھا، بلکہ سینوں سے سفینوں میں، یعنی صفوں کے اوپر سفینوں میں، کتابوں میں منتقل کر کے چلے گئے، تاکہ یہ جو ذخیرہ احادیث ہے تحریری، آئندہ نسلوں تک بحفاظت منتقل ہو جائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا حق فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ کا پورا حق ادا کر دیا۔ اور کس قدر خوبصورت بات ہے جو یہاں ہم نے پڑھی ہے۔ تو یہاں پہ ہم اس کو روکتے ہیں، پارٹ 1 جو ہمارا آج کا جو لیکچر ہے اس کا پارٹ 1 کہ حفاظت حدیث عہد نبوی میں۔ انشاءاللہ اگلا لیکچر جو ہے وہ حفاظت حدیث عہد نبوی میں پارٹ 2 وہ ہم بعد میں اپلوڈ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔